فرمائے بات سنو، اللہ کا نام کیسے لینا ہے اس کو سمجھو۔ اللہ کا نام اس طرح لیا کرو کہ دل میں اللہ کے سوا اور کوئی خیال نہ آنے پائے، ہر چیز سے ہٹ کٹ کر تم اللہ سے جڑ جاؤ۔ اس کی مشق کرنی ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام لیا کریں۔ ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ ہر ایمان والے کو معلوم ہے ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ ہمارے رب کا نام ہے اللہ۔ تو اپنے رب کا اس طرح نام لیا کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اور کسی چیز کا خیال نہ آئے، ہر چیز سے ہٹ کٹ کر اسی سے جڑ جایا کرو۔ مراقبے میں اسی کی مشق کرائی جاتی ہے۔ یہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں مراقبہ سکھایا، یہ مراقبہ اصل میں اسی کی مشق ہے۔ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ روزانہ بیٹھ کر کے آنکھیں بند کر کے، آنکھیں بند کرانا فرض نہیں ہے، آنکھیں اس لیے بند کی جاتی ہیں کہ جس چیز کو انسان دیکھتا ہے اس کا خیال آتا ہے۔ بلب کو دیکھیں گے تو بلب کا خیال آئے گا، کھمبے کو دیکھیں گے تو کھمبے کا خیال آئے گا، اور اللہ کہہ رہے ہیں رب کا اس طرح نام لو گے اور کسی چیز کا خیال نہ آئے، صرف اللہ کا خیال رہے۔ تو شروع میں اس لیے آنکھ بند کرائی جاتی ہے تاکہ کسی چیز کو دیکھے نہیں، کسی چیز کا خیال نہ آئے، اور اللہ کے ساتھ دل لگانا آسان ہو جائے۔ جب دل لگ جائے اس کے بعد اجازت ہے اب آنکھ کھول کر کے مراقبہ کرو، اب چلتے پھرتے کرو، اللہ سے دل لگاؤ، اس لیے کہ اب آنکھ کھلنے کے باوجود دل اتنا جڑ گیا ہے اللہ سے کہ اب کسی چیز کا خیال نہیں آئے گا اور دل اللہ سے جڑا رہے گا۔ یہ جو مراقبہ کرایا جاتا ہے، آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کر پورا دھیان دل پر جمع کر بیٹھو اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرو، اور یہ تصور کرو کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، زبان سے اللہ اللہ نہیں کہنا، اس لیے کہ اصل میں یاد کرنے کی جگہ دل ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے دل کے اندر اپنے رب کو یاد کیا کرو، اور اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، اور اتنی مشق کرو کہ جس وقت تم اللہ کی یاد میں بیٹھو تو اللہ کے سوا کسی اور کا خیال نہ آئے، اور پھر دھیرے 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 بڑھتے بڑھتے یہ ایسا ہو جائے کہ تمہارے ہاتھ کاموں میں لگے رہیں، تم زبان سے کسی سے بات کرو، تم آنکھ سے کسی چیز کو دیکھو، اور تم ہاتھ سے کوئی کام کرو، اور تم پیر سے چل رہے ہو، تم کاروبار کر رہے ہو، تم کھیتی کر رہے ہو، تم کوئی بھی کام کر رہے ہو، اور تمہارا دل اللہ سے جڑا ہو، اور تمہارے دل میں اللہ کے سوا اور کسی کا خیال نہ ہو۔ اللہ یہ نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ یہ نعمت انشاءاللہ رمضان سے پہلے پہلے حاصل کرنی ہے نا، آج سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ کم از کم آدھا گھنٹہ روزانہ بیٹھ کر کے اس طرح مراقبہ کرنا ہے کہ دل اللہ سے ایسا لگ جائے، ایسی مشق ہو۔ لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے نئی چیز لے آئے، ہم نئی چیز نہیں لائے، آپ نیا سوال کرنے لگے ہیں، اس لیے کہ پرانی چیز آپ بھول گئے ہیں۔ یہ نئی چیز ہوتی تو اس کا تذکرہ قرآن پاک میں سورہ مزمل میں ہوتا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، پڑھو پرانا سبق پھر سے پڑھو، اپنے پرانے سبق کو بھول کر کے اس کو نیا مت کہو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کو اس طرح یاد کیا کرو کہ ہر چیز سے تمہارا رشتہ، ہر چیز سے تمہارا تعلق کٹ جائے اور اللہ سے جڑ جائے، اتنا جڑ جائے، اتنا جڑ جائے کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین تمہارے دل میں اتر جائے۔ میرے دوستو، اس اخیر زمانے میں سب سے مضبوط دعوت آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ سے سب کچھ ہونے کی دی تھی۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنائے اور اللہ ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، لیکن اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین دل میں اس وقت تک اتر کیسے سکتا ہے جب تک دل کی یہ کیفیت نہ ہو جائے کہ دل ساری مخلوق سے کٹ کر کے اللہ سے جڑ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اس طرح اپنے رب کو یاد کیا کرو کہ اللہ سے دل اس طرح جڑ جائے کہ ساری مخلوق سے کٹ جائے۔ رب المشرق والمغرب، اللہ ہی مشرق اور مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز بناؤ، یعنی دل کا یہ یقین بناؤ، وہی کام بنائے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ دین کی محنت ہو رہی ہے، دھوکے بازیاں ہو رہی ہیں، دین کی محنت ہو رہی ہے، وعدہ خلافیاں ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان کہتی ہے اللہ کرتے ہیں، دل نہیں کہتا اللہ کرتے ہیں۔ اگر دل کہتا اللہ کرتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، کوئی دنیا کی خاطر، کاروبار کی خاطر کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ جب ذکر کی یہ محنت ہوگی تو دل مانے گا کہ اللہ کرتے ہیں، اور جب یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کرتے ہیں تو جھوٹ بول کر کوئی اللہ کو ناراض کرے گا؟ پولیس کمشنر کے پاس ایک درخواست لے کر گئے اور معلوم ہے کہ اس کمشنر کی سائن کے بغیر میرا کام نہیں بنے گا۔
اور وہاں جا کر یوں کہیں کمشنر صاحب سے، دیکھیں صاحب گھر والوں نے بھیجا اس لیے میں آ گیا ہوں، مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور آپ سائن کریں یا نہ کریں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پیپر لایا ہوں سائن کر دیجیے۔ کرے گا کوئی؟ آپ ہوں گے اس کی جگہ پر تو کریں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ زبان سے کہہ رہے ہیں کرنے والے اللہ ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اور پھر یہ امید ہے کہ اللہ ہمارا کام بنائیں گے۔ کیوں بنائیں گے اللہ کام؟ جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ ہی کام بنانے والے ہیں، وہ جھوٹ بول کر اپنا کام بگاڑے گا، وہ دھوکہ دے کر بےمانی کر کے اپنا کام بگاڑے گا۔ اور ہم سمجھتے ہیں دھوکہ دینے سے کام بنے گا، بےمانی کرنے سے کام بنے گا۔ کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کام بنانے والے ہیں، اس کا یقین نہیں ہے۔ یہ امت کی سب سے بڑی بیماری ہے میرے دوستو، اور یہ بیماری ذکر کی محنت کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی۔ رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاتخذہ وکیلا، اس لیے اسی کو کارساز بناؤ، اور اس کو کارساز بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح ذکر کی مشق کرو اور راتوں کو عبادت میں گزارو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اب بتاؤں میرے دوستو، ہمارے بزرگوں نے جو باتیں کہی وہ اپنی طرف سے کہیں، اللہ کی کتاب سے کہیں؟ جو بات بھی کہی گئی وہ آپ کو اللہ کی کتاب سے سنائی گئی نا۔ اللہ اس شعبان میں ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اتنے کام انشاءاللہ اگر کر لیا تو رمضان کی تیاری ہو جائے گی، اور پھر رمضان کا ایک ایک سیکنڈ وصول ہو جائے گا۔ آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں، جس کا حوالہ تھوڑی دیر پہلے دیا گیا تھا، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے 3 حصے ہیں، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ 3 حصے یعنی 3 عشرے، پہلا 10 دن، دوسرا 10 دن، اور تیسرا عشرہ 9 کا ہو یا 10 کا ہو، اللہ اجر تو پورا 10 کا دیں گے۔ اس لیے کہ ہماری نیت تو 10 کی ہوتی ہے نا۔ جب رمضان کا چاند دیکھ کر کے بندہ روزہ رکھنا شروع کرتا ہے تو وہ یہ تھوڑی نیت کرتا ہے کہ میں 29 ہی رکھوں گا چاہے جب چاند ہو، وہ تو 30 کی نیت کرتا ہے، 29 ہو گئے تب بھی اللہ تعالیٰ پورے 10 کا اجر عطا فرمائیں گے آخر میں بھی۔ تو پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کی تشریح کی اور یوں ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے پہلے سے تیاری کی ہوتی ہے، رجب اور شعبان سے جنہوں نے تیاری کی ہوتی ہے اور پورے طور پر تیار ہو کر رمضان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو شروع سے اللہ رحمت ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جن بیچاروں نے تیاری نہیں کی ہوتی ان کا پہلا عشرہ تو تیاری میں گزر جاتا ہے، دل بنتے بنتے دوسرا عشرہ آتے آتے کہیں وہ رمضان کے قابل ہوتے تو مغفرت ہو جاتی ہے، اور اگر اور سستی اور کاہلی ہے اور دوسرا عشرہ بھی گزر گیا تو ہو سکتا ہے آخری عشرے میں ان کی مغفرت ہو جائے۔ مغفرت ہو جاتی ہے لیکن پہلے اور دوسرے عشرے کی جو رحمتیں اور برکتیں اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے چاند نکلتے ہی ہمیں رمضان کی رحمت ملنی شروع ہو جائے۔ کیوں بھائی دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ اس رمضان کو تو لوٹ لیں انشاءاللہ۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اس رمضان میں میرے دوستو اللہ سے خوب دعا مانگو، اللہ اب کسی کو ہدایت سے محروم نہ رکھے، سب کو ہدایت دے دیجئے، ہر گھر میں اپنا دین پہنچا دیجئے، اور اللہ مجھے اس کے لیے استعمال کر لیجئے، میری جان، میرا مال، میری صلاحیت، میرا علم، میرا وقت اللہ استعمال فرما لیجئے۔ یوں بھی سب کچھ ختم ہونا ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے ختم ہو جائے تو کیا کہنے، وصول ہو گیا، جو اللہ کی رضا میں لگ گیا وہ وصول ہو گیا۔ اللہ اس رمضان میں پوری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے کرے، آمین۔ اور ہدایت کا کام اسی سے ہوتا ہے جو خود ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ ہم سب کو ہدایت یافتہ بنائے۔